فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی ایک مخصوص سزا اس حدیث شریف میں مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے مال کو ایک زہریلے سانپ کی شکل میں متشکل کر کے اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ عام طور پر شریعت میں جو گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں ان میں اور اس گناہ میں کوئی مناسبت ہوتی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کی نا ادائیگی پر سزا دی جا رہی ہے اس میں اور اس برے فعل میں مناسبت یہ ہے کہ وہ شخص اس دنیا میں اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہا اور اس کا حق اس نے ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں کل قیامت میں یہی مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ جبڑوں سے پکڑ کر اس کو کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، اور اس کو ڈسے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کر کے اس فریضے کو ادا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو صحابہ کرام پر یہ آیت بہت بھاری گزری۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال کو آگ میں پگھلا کر اور تپا کر ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، پہلوؤں پر داغا جائے گا، پشتوں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم نے جمع کیا تھا، بس تم چکھو دنیا کے اندر مال جمع کرنے کا عذاب۔ تو یہ آیت صحابہ کرام پر بہت بھاری گزری، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ مال تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے، جبکہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی انسان مال کم یا زیادہ جمع کرے گا تو یہ کل قیامت میں اس کے لیے سزا کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے یہ سن کر اور صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں پیغمبر خدا کی خدمت میں جاتا ہوں، تمہارے لیے کچھ آسانی پیدا کر کے لاتا ہوں، کوئی اس تنگی سے تو میں نکالتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت جو آپ پر اتری ہے صحابہ پر بہت بھاری ہے، بہت شاق گزر رہی ہے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ مال تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہی ہے جو اس نے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اور اس آیت سے مطلقاً معلوم ہو رہا ہے کہ مال جمع کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی۔
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ ما بقیہ مال پاک ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ زکوٰۃ تو مال کے ایک حصے کے نکالنے کا نام ہے، جس کو ربع عشر یا 40واں حصہ کہتے ہیں۔ کل مال کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا۔ جو صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو جائے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنے کل مال کا 40واں حصہ نکال کر کسی غریب فقیر مستحق کو، جو ہاشمی یا اولاد ہاشمی یا ان کا آزاد کردہ غلام نہ ہو، اس کو مالک بنا دے، تو زکوٰۃ اس کے ادا ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ آپ سے آ کر عرض کیا کہ میں سونے اور چاندی کے زیور پہنتی ہوں، تو کیا یہ کنز ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں کنز اور مال جمع کرنے پر وعید آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنز وہ مال کہلاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہو اور پھر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہو اور پھر اس کی زکوٰۃ پوری دے دی جائے تو وہ مال کنز نہیں ہے، اس کے جمع کرنے میں کوئی اللہ کی طرف سے معاوضہ نہیں ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے، لیکن جو اس کا شرعی حق بنتا ہے وہ پورا نکال دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مالی حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔